الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وقال تعالی فی موضع آخر وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کا بہت بڑا فضل انعام ہوا کہ اللہ نے ہم کو یہ ماہ مبارک عطا فرمایا اور اس ماہ میں قرآن سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ چنانچہ آج کی رات قرآن کریم کی تکمیل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں بار بار یہ ماہ مبارک عطا فرمائے اور قرآن سننے سنانے کو زندگی بھر کا معمول بنائے۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی چاہتا تھا کہ تکمیل قرآن کے مناسبت سے قرآن پاک کی عظمت، اسی طرح تاخراتوں کی فضیلت کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بات ہو جائے، لیکن اس کے مقابلے میں ایمان کی حفاظت جو بہت ضروری ہے، کیونکہ تمام اعمال ایمان پر موقوف ہیں اور ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور آج کے زمانے میں ایمان کو لوٹنے کے، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے مختلف فتنے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان فتنوں کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ تذکرہ ہو جائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی فکر کرنے لگے ہر آدمی۔ اس سلسلے میں جو ابھی میں یہ آیت پڑھا تھا، سب سے پہلے یہاں یہ سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم لوگوں پر جتنے ہیں لا تعد ولا تحصى، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے کوئی شمار نہیں، ہم شمار ہی نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کیا کیا احسان فرمائے، اسے ہم گنتی میں شمار نہیں کر سکتے۔ ان بے شمار عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فتنوں سے آگاہ فرمایا کہ کیسے کیسے فتنے قیامت کے قریب رونما ہوں گے۔ اس وقت امت جو ہے اپنی ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اپنانا ہے، یہ تمام تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر پہلے ہی سے اپنی زندگی مبارک حیات میں آپ نے بتا دی، تاکہ اس کے رہنمائی میں چل کر ہم لوگ اپنی ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ اگر خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں کی پیشین گوئی نہیں فرماتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ دھوکے میں آ کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لیں اور ہم مرتے تک یہ سمجھتے رہیں کہ ہم ایمان پر ہیں، جبکہ ایمان جو ہے کبھی کا فوت ہو چکا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد تب پتہ چلے گا کہ ایمان تھا یا نہیں۔ یہ حضور کا ایک بہت بڑا عظیم احسان ہے کہ حضور نے ہم کو پیشین گوئی کے طور پر یہ فرمایا۔ چنانچہ کئی احادیثی فتنوں کے تعلق سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تمہارے پاس فتنے ایسے آئیں گے جیسے رات کی ٹکڑیاں ہیں، رات کے حصے جیسے تمہارے پاس پیچھے آتے ہیں۔ رات کے حصوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو رات کے حصوں سے تشبیہ دی ہے۔ رات کا حصہ جو ہے اگلا حصہ سے مقابلے میں اس کا پچھلا حصہ زیادہ تاریک رہتا، اس کے بعد آنے والا حصہ اور اندھیرا رہتا۔ مثلا جو ہی سورج غروب ہو رات شروع ہو جاتی ہے، رات کا حصہ شروع ہوتا ہے، لیکن جو ہی سورج غروب ہو تاریکی اندھیرا پن اتنا زیادہ نہیں رہتا۔ 1-2 گھنٹے کے بعد مثلا 6 بجے سورج غروب ہو تو تاریکی اندھیرا پن اتنا زیادہ نہیں،
اس کے بعد جب ٹائم 8 ہو رات کے تو پہلے کے مقابلے میں 8 بجے تاریکی زیادہ رہتی، پھر 10 ہو جائے تو تاریکی اور بڑھ جاتی ہے، اور 12-1 ہو جائے تو تاریکی کے ساتھ ایک خوفناک ڈراؤنا منظر بھی رہتا ہے راتوں میں۔ تو جس طرح رات گزرتے گزرتے تاریکی، اندھیرا پن، ہر بعد والا حصہ پہلے حصے سے زیادہ تاریک رہتا ہے، حضور فتنوں کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں کہ ہر فتنہ جو ہے پہلے فتنے سے بڑا خطرناک رہے گا، بڑا مصیبت زدہ رہے گا، ایمان کو لوٹنے والا رہے گا۔ ہر فتنہ جو بھی اب فتنہ آتا ہے، بعد کا فتنہ پہلے فتنے سے زیادہ بڑا رہے گا، اس کے بعد آنے والا فتنہ جو اور بڑا رہے گا، یہاں تک کہ جب دجال کا فتنہ آئے گا تو وہ تو روئے زمین میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو زمین کو پیدا کیا ہے، زمین کے پیدا ہونے کے بعد دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ روئے زمین میں کوئی رونما نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا اور آخری فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ رہے گا۔ اس سے پہلے جو ہے چھوٹے چھوٹے فتنے آئیں گے، لیکن ہر فتنہ جو ہے اپنے پہلے والے فتنے سے بڑا خطرناک رہے گا۔ اس میں کیا ہوگا اس فتنے میں؟ حضور فرماتے ہیں کہ صبح میں مومن رہے گا آدمی، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح میں مومن رہے گا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مومن رہے گا، صبح میں کافر ہوگا۔ یہ زمانہ آنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ اسی زمانے میں موجود ہیں۔ چنئی میں بہت سے ایسے افراد سے ہماری ملاقات ہوئی، الحمدللہ اللہ کے فضل سے، آپ حضرات کی دعاؤں سے 10-15 سال سے ختم نبوت کے لین سے کام کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ موقع دیا، اس کی خدمت کی بھی اللہ نے مجھے توفیق دی۔ تو اس سلسلے میں بہت سے قادیانیوں سے، شکیلیوں سے ملاقاتیں ہوئی، تو ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو تہجد گزار تھے، فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے صفحہ اول میں پڑھتے تھے، بعد میں اشراق تک وہ لوگ ذکر وغیرہ قرآن کی تلاوت میں رہتے ہیں، اس کے بعد کالج جاتے ہو بچے، واپس آتے ہو شکیلی بن کر آئے۔ ایسا وہ منظر دیکھ کر سمجھ میں آیا، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح میں مومن رہے گا، شام میں کافر ہو کر رہے گا۔ تو ایسے بہت سے افراد سے ملاقات ہوئی، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بعد میں جو ہے کسی کے بہکاوے میں آ کر کوئی قادیانی بنا، کوئی شکیلی بنا، کوئی جاوید غامدی کے جال میں پھنسا، کوئی رشاد خلیفہ، کوئی انجینئر مرزا کے اس میں پھنسا۔ ایسے فتنے جو ہے ہمارے پاس آتے رہیں گے، ان فتنوں سے جو ہے ایمان کی حفاظت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ 3 باتیں سمجھنے کی ہیں کہ ان فتنوں کا مقصد کیا ہے، کیوں یہ فتنے آتے ہیں، ان فتنوں کا مقصد کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، کیا یہ فتنے ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ جسے نام الگ الگ ہے، شکیلی فتنہ، قادیانی فتنہ، منکر حدیث کا فتنہ، فلاں فتنہ۔ ہندوستان کے اندر 15 فتنے ہیں، یہ 15 فتنے جو ہے ارتداد تک پہنچا دیتے ہیں، ایمان کو نکالنے والے فتنے۔ قادیانی فتنہ ہے، شکیلی فتنہ، مہدوی فتنہ، چند بسویسر کا فتنہ، رشاد خلیفہ فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ، جاوید غامدی کا فتنہ۔ یہ تمام فتنے جو ہے آدمی کو آہستہ آہستہ اس کے ایمان کو ختم کرنے والے فتنے۔ ایسے ہندوستان کے اندر 15 فتنے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ فتنے کیا ہیں؟ تو واقعتاً یہ الگ الگ فتنے ہیں، جیسے نام الگ الگ ہے، ان فتنوں کا بانی الگ الگ ہے، ویسا واقعتاً فتنے الگ ہیں یا ایک ہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کو سمجھنا ہے کہ ان فتنوں کا مقصد کیا ہے، اس کے بعد سمجھنا ہے کہ یہ فتنے واقعتاً الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں۔ تیسری بات ہے کہ کیا یہ فتنے دوسرے مذاہب میں بھی ہیں؟ ہندوستان کے اندر اسلام کے علاوہ بہت سے مختلف مذاہب ہیں، عیسائی مذہب ہے، بدھ مذہب ہے، جین مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، کیا ہر مذہب میں یہ فتنہ موجود ہے؟ جیسے اسلام کے اندر غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ویسا سکھ مذہب میں کوئی گرو نانک کے بعد کوئی نانک ہونے کا دعویٰ کیا، بدھ مذہب میں کوئی ایسا آدمی تھا جو گوتم بدھ کے بعد گوتم بدھ ہونے کا دعویٰ کیا ہو، جیسے اسلام میں نبی ہونے کا دعویٰ، شکیل جو ہے مہدی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، ویسا کوئی دعویٰ کرنے والا ہے کیا؟ تو یہ دوسرے مذاہب میں ہے یا نہیں؟ اگر دوسرے مذاہب میں نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے یہ فتنے، صرف اسلام کے اندر کیوں ہیں؟ ان باتوں میں اگر ہم غور کریں گے، صرف 10-15 منٹ وقت کا لگے گا، ان باتوں میں اگر غور کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت ہم کو حاصل ہوگی، جس کے نتیجے میں ایمان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو سب سے پہلے بات کہ ان فتنوں کا مقصد کیا ہے؟ ان فتنوں کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے کچھ
پیچھے ماضی کے اوراق کو الٹنا پڑے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جانا پڑے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الانبیاء بھی ہے. کئی انبیاء کے، بہت سے انبیاء کے والد، باپ ہیں. اس لیے اس اعتبار سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں. میں مختصر بتاتے ہوئے جاتا ہوں. ایک ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی ہیں، اور ان کے بیٹے یوسف، وہ بھی نبی ہیں. اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ ایسی عظیم شخصیت تھی کہ ان خود نبی، ان کے والد اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام نبی، اور ان کے چچا اسماعیل علیہ السلام نبی، اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی. پورے نبوت کا احاطہ کرنے والی ذات حضرت یعقوب علیہ السلام. ان کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے، جو بنی اسرائیل کہتے ہیں، آج کل جو اسرائیل کہتے ہیں، یہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. تو ان کے اولاد سے نبوت کا سلسلہ انہی کے اولاد سے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نبوت کا سلسلہ چلا. یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے ہیں، ان کے اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور بنی اسرائیل کا ایک گمان تھا، ایک ظام تھا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک لمبی فہرست ہے انبیاء کی. یہ تمام انبیاء جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہی ان کا سلسلہ شروع ہوا. تو بنی اسرائیل کا ایک ظام تھا. ان کو معلوم تھا، اپنی کتابوں میں، توریت، زبور وغیرہ میں انہوں نے دیکھا تھا کہ آخر میں ایک نبی تشریف لائیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا ایک گمان تھا، ایک ظام تھا کہ آخری نبی بھی ہمارے خاندان بنی اسرائیل کے خاندان سے پیدا ہوں. تو اپنی کتابوں سے نشانات، علامتوں کو تلاش کر کے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وہ لوگ مدینہ منورہ میں آ کر بس گئے. چنانچہ یہودیوں کا 3 بڑا قبیلہ وہاں آ کر پناہ گزین ہو گیا. بنو نذیر، بنو خنیقہ، بنو قریظہ، یہ تینوں قبیلے یہودیوں کے زبردست قبیلے ہیں. آج بھی ان کی اولاد ہے، اسرائیل کے نام سے مشہور ہے. یہی انہی کے خاندان سے یہ 3 قبیلہ آ کر، اس وقت مدینہ کا نام یثرب تھا، وہاں آ کر مقیم ہو گئے. علامتوں کو رکھ کر معلوم کر لیے کہ آخری نبی جو ہے ہجرت کر کے اسی جگہ تشریف لائیں گے. ہم ان کی تعاون کریں گے، ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کے آس پر اسلام قبول کریں گے. یہ ارادے سے وہ لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے. لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اسحاق علیہ السلام کے اولاد کے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے ہیں، تو وہ لوگ عصبیت میں مبتلا ہو گئے. وہ ختم نبوت کا تاج جو ہے بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نکال کر قریش کے سر پر رکھ دیا. تو یہ عصبیت، یہ عداوت، یہ دشمنی میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دشمن ہو گئے کہ یہ جب تک ختم نبوت کا تاج ان کے سر پر رہے گا، ہماری اسرائیل کی عزت جو ہے دنیا کے اندر نہیں رہے گی. اگر بنی اسرائیل کی عزت کو باقی رکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ کا خاتمہ ہونا ہے، ان کے لائے ہوئے دین اسلام کو ختم کرنا ہے. تب جا کر جو ہے ہماری یہودیت قائم ہوگی، اسرائیل مذہب جو ہے دنیا میں سر بلند ہو کر رہے گا. جب تک محمد الرسول اللہ کے دین کی عظمت رہے گی، جب تک جو ہے یہودیت کا نام لینے والا اس کی عزت نہیں رہے گی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ بنی اسرائیل کی عداوت شروع ہوئی. حالانکہ ان احمقوں کو یہ سمجھنا تھا کہ نبوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے نبوت عطا کریں گے، جسے چاہے نہیں عطا کریں گے. یہ ضروری نہیں یہ خاندان میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہے، ضروری نہیں کہ اسی خاندان میں بھی آخری نبی آئے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، وہ تو تمام جہاں کا مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. ان احمقوں کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ عصبیت میں مبتلا ہو کر اس زمانے سے، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، اس زمانے سے لے کر جو عداوت اور دشمنی شروع ہوئی، آج تک وہ دشمنی کا سلسلہ چلا آ رہا. تو انہوں نے اسلام کو مٹانے کے مختلف طور طریقے اپنائے، یہاں تک کہ انہوں نے دیکھا سب سے پہلے ختم نبوت کی عظمت ہم لوگ نہیں سمجھے، یہودی سمجھا ہے ختم نبوت کی عظمت کیا ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جانتے ہو اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو مجلس والے خاموش تھے، تو حضرت نے فرمایا انگریز اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے.
انگریز سے مراد یہودی عیسائی سب آ گئے. تو حضرت پتہ ہے کہ وہ لوگ کیوں اسلام سے دشمنی کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ اسلام کی عظمت، اسلام کی حقانیت سے واقف نہیں ہیں، اسلام کی حقانیت کو نہیں جانتے، بلکہ حضرت مدنی کا جملہ ہے کہ اسلام کی حقانیت کو ہم سے زیادہ یہودی سمجھتا ہے. اسلام جتنا صحیح مذہب ہے، ہم لوگ جو سمجھتے ہیں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ہم سے بڑھ کر یہودی جانتا ہے کہ اسلام برحق مذہب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، آخری نبی ہیں. تو اسلام کو برحق سمجھنے کی وجہ سے ہی اپنی یہودیت کو باقی رکھنے کے لیے، اسے مٹانے کے لیے دشمنی میں مبتلا ہو. تو انگریز سب سے بڑا دشمن اس لیے ہے کہ تاکہ وہ اسلام کے مذہب کو ختم کرے دنیا سے، اور یہودیت اور نصرانیت کو باقی رکھے. ان دونوں چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے اسلام کو مٹانا ضروری ہے. اس لیے سب سے پہلے ختم نبوت پر وار کرنے والا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی جس نے نبوت کے دعویٰ کر کے مسیلمہ کذاب جو تیار ہوا، تاریخ کی کتابوں میں آپ حضرات دیکھیں کہ اس کا تعلق بھی خود یہودی نہیں تھا، لیکن یہودیوں سے اس کا بیٹھنا، اس کا تعلق بہت زیادہ تھا. اس کے پس پشت جو ہے یہودی جو ہے اس کے پشت پناہی کر رہی تھی یہودیت. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 5 افراد جو ہے نبوت کا دعویٰ کیے، سجاح، طلیحہ، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، یہ تمام ان میں سے کوئی یہودی نہیں تھا، لیکن سب کا تعلق یہودی سے تھا. یہودی جو ہے ان لوگوں کو تیار کر رہا تھا. تو یہ فتنے کا دروازہ کھولنا، فتنے کی تیاری، فتنے کی پشت پناہی کرنا، یہ سب جو ہے اس کے پیچھے یہودی اور نصارہ کا ہاتھ ہے. یہی مقصد ہے ان لوگوں کا کہ تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لایا ہوا دین ختم ہو جائے اور یہودیت باقی رہے. جب تک وہ دین رہے گا یہودیت نہیں چل سکتی. اس لیے جہاں تک ہو سکے وہ جو ہے نئے فتنے کے روپ میں لے آ کر جو ہے اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے. قاری محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے شعبہ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ تھے، حضرت فرماتے تھے کہ ان فتنوں کا مقصد جانتے ہو کیا ہے؟ ان فتنوں کا مقصد یہ قادیانیت ہے، شکیلیت ہے، فلاں جانتے ہو ان فتنوں کا مقصد کیا ہے؟ ان فتنوں کا مقصد جو ہے کہ بھولے بالے مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نکالنا ہے. جب حضور کی عظمت دل سے نکل جائے گی، ساتھ ساتھ جو ہے ایمان بھی رخصت ہو جائے گا. جب تک حضور کی عظمت دل کے اندر رہے گی، ایمان جو ہے چپک کر رہے گا، ایمان کو نکالنا بہت مشکل ہوگا. یہی بات تقریباً 180 سال پہلے جب لندن میں یہودیوں کی کانفرنس ہوئی، وہاں جو مشورہ ہوا اسلام کو مٹانے کے، جو مشورہ کر رہے تھے کہ ہم نے مختلف نت نئے طریقے اختیار کیے، اسلام کو مٹا نہیں پائے. ایک طرف مسلمان مٹتے گئے، دوسرے طرف اللہ تعالیٰ اسلام کو پھیلاتا گیا. اسلام کو مٹانے کی کیا ہی صورت ہوگی؟ یہ مشورہ ہوا. یہ مشورے میں جو ہے اب تک ہم خارج سے، باہر سے اسلام کی دفاع کرتے تھے، مسلمانوں پر حملہ کرتے، ہم سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو مٹا دیں گے تو اسلام مٹ جائے گا. یہ ہماری غلط فہمی ہے. مسلمانوں کو مٹانے سے اسلام نہیں مٹتا، بلکہ اسلام کو اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے. اس لیے یہ کریں گے کہ بجائے مسلمانوں کو مارنے کے، مسلمانوں کے اندر سے ہی یہ غلام کو تیار کر لیں گے، یہ خادم کو ہمارا تیار کریں گے، اسے نبوت کی ٹریننگ دیں گے، اسے جھوٹا نبی بنائیں گے. اس کے بعد وہ اپنے آہستہ آہستہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا. اس کے بعد جو ہے اسلام کو مٹانا آسان ہو جائے گا. انہوں نے ماضی کی تاریخ کو دیکھا. ماضی میں خلفائے بنو امیہ میں، خلفائے بنو عباسیہ جو حضرات صحابہ کے دور کے بعد جو شروع ہوا خلفاء کا، انہوں نے وہاں اس کی تاریخ دیکھی انہوں نے کہ وہاں جو بھی زمانے میں نبوت کا دعویٰ کرتا تھا فوراً جو ہے خلیفہ اسے قتل کا حکم دیتا تھا. اس لیے ان کے نبوت چل نہیں سکی. انگریز نے، یہودیوں نے اس کا مطالعہ کیا اور انہوں نے سوچا اب جب جس کو ہم نبی تیار کریں گے اسے فوراً نبوت کا دعویٰ کرنا نہیں ہے، ورنہ وہی انجام ہوگا. اس لیے مرزا غلام محمد قادیانی کو انہوں نے باقاعدہ لندن بلایا، تیاری کی، اسے نبی بنا کر بھیجے ہندوستان. لیکن جب آیا تو سب سے پہلے ایک عالم کی طرح وہ نمودار ہوا، ایک مصلح کے انداز میں آیا. آہستہ آہستہ 1880 میں وہ لندن جا کر وہ یہودیوں سے ٹریننگ لے کر 20 سال اس نے محنت کی. آہستہ آہستہ جو ہے دیکھا لوگوں کا طبقہ اسے ماننا، مسلمان کا طبقہ اسے چاہنے ماننے لگا. تو آہستہ آہستہ ایک دعویٰ، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا.
مناظر ہونے کا دعویٰ کیا، مصلح ہونے کا دعویٰ کیا، آہستہ 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 دعویٰ کرتے ہوئے آخر میں دیکھا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تب وہ مسلمانوں کو ہوش آیا کہ ایک بہت بڑا طبقہ اس سے بچھڑ گیا، الگ ہو گیا کہ یہ ہو نہ ہو یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا، وہاں سے ہٹ گیا۔ لیکن چونکہ بہت سے 20 سال سے اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، آسانی سے اس سے الگ نہیں ہوئے۔ آہستہ آہستہ اس نے دیکھا کہ ایک مستقل ایک بہت بڑا طبقہ اسے چاہنے ماننے لگا، تو 1901 میں تقریباً 31 سال کے بعد ٹریننگ لے کر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ آج بھی وہ فتنہ جو ہے ہندوستان کا بلکہ 160 ممالک کے اندر یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے، قادیانیت کے نام سے، احمدی نام سے پھیلا ہوا ہے۔ تو ان تمام فتنوں کے پیچھے جو ہے یہودی پشت پناہی کر رہی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نکال دیں۔ اب عظمت کو نکالنے کے لیے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، اس دین میں صحابہ جو ذریعہ بنے ہیں، صحابہ کی ذات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں شکوک و شبہات پیدا کر دینا۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے، وہ عقیدت ختم ہو جائے۔ مثلا کوئی آدمی کسی کو بہت بڑا بزرگ اللہ والا مانتا تھا، اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بزرگ جو ہے عشاء کی نماز میں بازار میں گھوم رہے تھے، ہو سکتا ان کی طبیعت خراب ہو، بیمار ہو، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوں، تو اس آدمی کے دل میں ہوگا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، قامت ہو رہی ہے، میں ان کو بزرگ سمجھتا تھا، یہ بازار میں گھوم رہے ہیں، عقیدت ختم ہوتی ہے۔ عقیدت ختم ہونے کے بعد عظمت بھی ختم ہو جاتی، اس کے بعد ان سے ملنا جلنا سب ختم ہو جاتا۔ تو یہ طریقہ انہوں نے اپنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر شک و شبہ کو پیدا کرنا، اور ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دین کی بنیاد جو ہے صحابہ اکرام، صحابہ کی ذات ہے۔ ان صحابہ کی ذات پر اگر شک و شبہ پیدا کر دے، اعتراض کر دے، تو جو ہے دین جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ کی عظمت نکل گئی تو صحابہ کی باتوں پر بھروسہ ختم ہوگا۔ جب صحابہ کی ذات پر ان کی باتوں پر بھروسہ ختم ہوگا، اعتماد ختم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بھی نعوذ باللہ اعتماد ختم، اسلام جو ہے ڈھا جائے گا۔ اس لیے بعض فرقے ایسے بھی ہیں کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنا کر ان پر طعن و تشریح کرتے ہیں، ان پر اعتراض کرتے ہیں، اسی وقت ایمان ختم، یا صحابہ پر یہ تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی کے طور پر اپنے نبوت کے زمانے میں ہی فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے متعلق، میرے بعد ان کے تعلق سے طعن و تشنیع ان کا نشانہ نہیں بنانا، ان پر اعتراض کی تیر نہیں چلانا، ان پر کچھ بھی نہیں کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت رکھے گا وہ دراصل مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہے یا عداوت ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے صحابہ معیار ہیں۔ صحابہ سے محبت ہو تو حضور سے محبت ہے، صحابہ سے اگر عداوت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، خود حضور کی ذات نے بات بتائی، من احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کی وہ میرے محبت کی بنیاد پر ان سے محبت کی۔ جو فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے صحابہ سے دشمنی کیا، بغض رکھا، وہ دراصل مجھ سے بغض رکھا ہے۔ تو حضور سے بغض رکھنا ہی صحابہ سے بغض رکھنا جو ہے اصل میں حضور سے بغض رکھنے کی علامت ہے۔ صحابہ سے محبت رکھنا دراصل حضور سے محبت رکھنے کی علامت ہے۔ ایسے کئی حادث ہیں صحابہ کی فضیلت پر، کیونکہ حضور کو معلوم تھا آخر دور میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو صحابہ پر طعن و تشریح کرتے رہیں گے۔ خاص طور پر حضرت آج کے دور میں تو اللہ اکبر، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیسی ذات اقدس تھی ان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی مبارک نازل ہوتی تھی، تو جن صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا قرآن لکھنے پر، ان صحابہ میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کاتب وحی ہیں، وحی کے لکھنے والے قرآن۔ تو حضور کو ان پر کتنا اعتماد ہوا رہے گا کہ ان کو جو ہے وحی لکھنے پر، قرآن کو لکھنے پر ان کو متعین کیا تھا۔ ویسی ذات، کتنی ٹیلنٹ تھی ان کے اندر، کتنا تدبر تھا، سیاسی دماغ تھے ان کے اندر، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے شام کے اندر، ملک شام کے اندر اسلام کو پھیلایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ بار بار درخواست کرتے تھے کہ ایران کو فتح کرنا ہے، وہ سمندر پار ہو کر جانا ہے، تو کچھ مصلحتیں تھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ گورنر مقرر ہوئے ملک شام میں۔ اس کے بعد خلیفہ
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اجازت سے ملک شام سے نکل کر جو انہوں نے فتح کیا، درمیان میں سمندر بھی حائل ہوا تھا، سمندر میں گھوڑا، سمندر کے کنارے صحابہ کھڑے ہو گئے، سپاہ سالار کمانڈر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تو حضرت نے فرمایا سب صحابہ خاموش تھے، اب تو سمندر ہے، کیسے گھوڑے، کوئی جہاز تو نہیں ہے جہاز میں بیٹھ کر جانے کے لیے، تو کنارے کھڑے ہوئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سمندر میں اللہ کا نام بول کر سمندر میں گھوڑے ڈال دو، تو سمندر میں جب گھوڑے ڈالے گئے تو خدا کی قسم گھوڑے کی ٹاپ تک بھی پانی سے نہیں بھیگا۔ جب دشمن نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا دیوا آمدن، ایران کے تھے فارسی زبان والے، دیوا آمدن، ارے یہ تو بھوت ہیں، یہ سب سمندر پہ آسانی سے چل کر آ رہے ہیں، ان بھوت سے ہماری لڑائی نہیں ہو سکتی، چنانچہ وہ لوگ جو ہے ہار مان گئے۔ تو ایسے اتنی شان اقدس رکھنے والے، اتنی عظمت اور شخصیت کے مالک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں ایسی گستاخیاں علمان اللہ۔ دیکھو بھائی، صحابہ جب سے اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں بہت سی قوم تھی، حضرت آدم علیہ السلام آخر میں تشریف لائے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو، دنیا کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر قیامت تک صحابہ جیسی قوم، نہ صحابہ سے پہلے وہ افضل قوم پیدا ہوئی، نہ صحابہ کے بعد قیامت تک ایسی قوم آ سکتی ہے۔ اللہ کی قسم، ایسے عظمیت والے، ایسے فضیلت والے، ایسے عظمت والی قوم ایسا کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، نہ آپ ان صحابہ سے پہلے کوئی ایسی قوم پیدا ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضور سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی محبوب مقبول نہیں ہے۔ خود فارسی شاعر کہتا ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے تو آپ ہی کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس یہ قصہ ہے۔ فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ خدا کے بعد آپ کا مقام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے عظمت والی، احترام والی۔ جب آپ کی ذات محبوب ہے اللہ کے نزدیک، تو اپنے محبوب کے معاون کو اللہ تعالیٰ جسے پیدا کیا، یقیناً وہ بھی تو محبوب رہیں گے۔ ارے یہ جماعت، یہ صحابہ کی یہ جماعت میرے محبوب کی معاون بنے گی۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتی چاہے تو ہم کو بھی اس زمانے میں پیدا کر سکتا تھا، صحابہ کو پیدا کر سکتا تھا، ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ بنا سکتا تھا، ہم کو کیوں نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ تو معلوم ہوا ہم حضور کی صحبت کے قابل نہیں تھے۔ وہ صحابہ کی قوم تھی، صحابہ کی شخصیتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل تھے، ان کی صحیح قدر کرنے والی تھی، ان کی باتوں کو سمجھنے والی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو حضور کی صحبت نصیب فرمایا۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہونا، یہ خود ان کی فضیلت کے لیے کافی ہے، اور کسی فضیلت کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائیو، آپ جو صحابہ پر جو طعن و تشریح کرتے ہیں، اصل میں اس تمام چیزوں کے پیچھے تاریخ ہے۔ صحابہ کی تاریخ جو ہے دو چیزوں سے مرتب ہوئی۔ ایک صحابہ کی تاریخ جو ہے اللہ اور رسول نے بتائی۔ قرآن مجید میں تقریباً 20 آیتیں ایسی ہیں جو صحابہ کی شان پر بیان کرتے ہیں، صحابہ کی فضیلت کو بتاتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ان 20 آیتوں کی تشریح کرنے کی۔ 20 آیتیں ہیں، بعض علماء اکرام جو ہے اس سے بھی زائد بتاتے ہیں، لیکن یقیناً 20 آیتیں ایسی ہیں جو صحابہ کی فضیلت کو بتاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کوئی نہیں۔ اور آج کے نبی جیسے صحابہ تو کیا، مومن تو کیا، اس زمانے کے کفار ابو جہل وغیرہ جو ان سے دشمنی تھی، لیکن وہ لوگ بھی آپ کو صادق الامین کہہ کر پکارتے تھے، اس لیے کہ زندگی میں 40 سالہ زندگی جو حضور نے ان کے درمیان گزاری، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہ لوگ نے جھوٹ بات نہیں سنی۔ تو اللہ کی ذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، یہ دو ذات ایسے ہیں کہ نہ کبھی جھوٹے تھے نہ جھوٹے ہونے کا امکان ہے۔ تو ان کے زبان سے نکلی ہوئی ایک تاریخ صحابہ کی رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ رضی اللہ عنہ کا لقب اللہ کی ذات سے، اللہ کی طرف سے، حضور کی طرف سے صحابہ کو ملا۔ تو صحابہ کی تاریخ، صحابہ کی فضیلت بتانے والی یہ ایک شخصیت ہے اللہ اور رسول کی۔ دوسری جو ہے مورخین جو ہے صحابہ کی تاریخ بتائیں۔ یہ مورخین جو ہے وہ انسان ہیں، عام انسان، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی فرشتے نہیں ہیں، ان سے امکان غلطی ہونے کا امکان ہے۔ جتنے ہم تاریخ پڑھتے ہیں نا، اکبر بادشاہ کی تاریخ، بابر کی، بیربل کی، فلاں کی،
شاہ جہان کے، جہانگیر کے وغیرہ، وہ بادشاہ کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں لکھے۔ وہ لوگ سن کر اپنی معلومات کو بنیاد بنا کر وہ ایک مرتب کر کے ایک تاریخ لے کے، پتہ نہیں اس میں کتنی بات صحیح ہو غلط ہو۔ اسی طرح حضرات صحابہ کے بارے میں مورخین جو لکھے ہیں وہ انسان تھے، وہ جذبے کے وہ لوگ مالک تھے، تو ان اپنے جذبے، کسی کو حضرت علی سے زیادہ محبت رہ کر رہے گی تو اپنی تاریخ میں حضرت علی کی محبت کو لا کر امیر معاویہ کی دشمنی کو نکالا اس نے۔ کسی کو دوسرے صحابہ سے محبت رہے گی، کسی کو حضرت علی سے، کسی کو بغض رہے گا تو ابوبکر سے، تو اس نے اپنی تاریخ میں حضرت ابوبکر کی شان کے خلاف اس نے لکھا۔ تو ہر مورخ جو ہے تاریخ لکھتے ہوئے اس کا جذبہ، اس کے معلومات اس کے ساتھ موجود تھے جس کے اندر غلطی کا امکان ہے۔ دو ذات ایسے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ذات، یہ صحابہ کے بارے میں فضیلت بتائے، یہ اس کے جھوٹ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ یہ بعض دوسرے جو مورخین ہیں جتنے بھی آئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جذبہ، خیالات، تمام چیزیں ان کے ساتھ موجود تھیں۔ یقیناً تاریخ کے اندر اس کا گھپلا ہوا ہے۔ اب وہ تاریخ ہمارے سامنے لوگ دہرا کر، جو یہ فتنہ پرور لوگ تاریخ کو دہرا کر، یہ تاریخ بتا کر امیر معاویہ نے ایسا کیا، عثمان رضی اللہ عنہ انہیں یہ کیا، فلاں یہ کیا، ارے اس وقت تم موجود تھے کیا؟ اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ کہا کہ حضرت معاویہ اور علی کے درمیان جو جھگڑا ہوا اس میں حق میں کون ہے؟ کہ حضرت تھانوی حکیم الامت تھے۔ حضرت نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ میں لکڑی کا دھندا کرتا ہوں۔ تو اپنا کام کرتے رہو، ہمت رہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے سے سوال نہیں کرے گا۔ امیر معاویہ اکبر ہیں، حضرت علی اکبر ہیں، تمہارے سے یہ سوال نہیں ہوگا۔ تو اس نے سوچا، کھڑا رہا۔ پھر حضرت نے فرمایا اگر ولو بالفرض، اگر اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ لے کہ حضرت علی اکبر ہیں یا امیر معاویہ اکبر ہیں، تم صاحب جواب دے دینا اس وقت میں زندہ نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں یہ قصہ کیا ہے کر کے، میں تو بعد میں 1000 سال کے بعد پیدا ہوا ہوں، مجھے یہ قصہ معلوم ہی نہیں ہے کر کے جواب دے دینا، انشاءاللہ چھوٹ ہو جائے گی۔ تو ان صحابہ کے پیچھے ان کی خالی تاریخ کو بنیاد بنا کر، جو انسانی تاریخ ہے، خدائی تاریخ نہیں، انسانی تاریخ کو بنیاد بنا کر جو ہے صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شہر میں کچھ اللہ والے ہوں، بڑے بزرگان دین ہوں، 2-4 ہوں، انہوں نے کسی کے بارے میں گواہی دیا کہ فلاں آدمی نیک ہے۔ اسی شہر میں ایک بدماش بھی ہے، اس نے کہا وہ آدمی صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ ظاہر بات ہے ہم لوگ کس کی بات مانیں گے؟ بزرگوں کی بات مانیں گے۔ ارے اتنے اللہ والے ہیں بستی کے اندر، 4-5 اللہ والے ہیں، وہ لوگ گواہی دیتے ہیں اس کے نیک ہونے کی، تو بدماش ہے، تو خود پیوٹ ہے، تو جا کے اس کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے۔ تو لوگ جو ہے اللہ والوں کی باتوں کے مقابلے میں کسی بدماش کی بات کو لیتے نہیں۔ اسی طرح یہاں میں جب اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ کا لقب دے دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا، خیر کا، جنت کا فیصلہ کر دیا کر کے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ جب قرآن میں جب اللہ تعالیٰ جب گواہی دے دیں صحابہ کی عظمت کے بارے میں، ان کی پاکیزگی کے بارے میں، حضور نے ان کے بارے میں اللہ سے ڈرایا ہے کہ تم لوگ جو ہے صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع، ان کے اوپر تیر جلاؤ، طعن و تشنیع کے تیر مت چلاؤ، ان کو نشانہ مت بناؤ، تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے خلاف بولنے کے لیے؟ ان کے خلاف طعن و تشنیع، تاریخ کو بنیاد بنا کر طعن و تشنیع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایسا ہی ہے تاریخ کے۔ مثلا میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ حضرات جواب دیں مجھے اس کا۔ ایک ہے کیا کہا، یہ کیا کہا، یہ سوال بھی بنتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی کوئی بات بتایا تم کو، تمہارا دماغ اس وقت دوسری جگہ میں تھا، اس کی بات سنے نہیں، تب تم پوچھتے ہو کیا کہا، تو یہ سوال ہے۔ یہی لفظ لہجہ بدل کر اگر بولیں کیا کہا، یہ غصے کو بتلاتا ہے۔ مطلب کیا، وہ بولنے والے کی بات کو سمجھا ہے، اس میں بے عزتی، اپنی بے عزتی محسوس کیا، تو لہجہ بدل کر کہتا ہے کیا کہا، غصے میں کہتا، تو لفظ وہی ہے کیا کہا۔ تو پہلا آدمی جو پوچھتا ہے وہ استفہام، سوال کو بتاتا ہے۔ دوسرا آدمی جو لہجہ صرف بدلا ہے، لفظ نہیں بدلا، لہجہ بدلا ہے، تو معلوم ہوا یہ غصے کا انداز ہے۔ وہی لفظ جو ہے، کوئی اچھی چیز دیکھا، گلاب کے پھول جو ہے پودے کو دیکھا، گلاب لگا ہے، تو کوئی آدمی جو ہے شعر میں کوئی اچھا سا شعر تشبیہ دے کر کہا کیا کہا، ماشاء اللہ، تعجب کے لیے کیا بات بولے، ہماری زبان بولتے ہیں کیا بولیا بھائی، کیا کہا۔ تو یہ کیا کہا لفظ جو ہے یہ سوال بھی بنتا ہے، غصے کے جملہ بھی بنتا ہے، اور تعجب کا لفظ بھی بنتا ہے، لیکن لفظ ہے کیا کہا۔ تو ہمارے لب و لہجے کی تبدیل سے اگر میں کاغذ میں کیا کہا لکھ کر آپ کو دے دوں، یہ کسے بتلاتا ہے، تو آدمی اپنے ذوق کے اعتبار سے بتائے گا
ایک آدمی بتائے گا یہ سوال کو بتلاتا ہے، اور ایک آدمی بتائے گا کہ یہ غصے کو بتلاتا ہے، اور ایک آدمی بتائے گا یہ تعجب کو بتلاتا ہے۔ تو کسے مانیں گے ہم؟ تو ہر ایک آدمی اپنے اپنے ذوق سے اسے تعبیر کیا ہے۔ تاریخ کے مورخین کی حالت بھی وہی ہے، جو صحابہ کے بارے میں جو لکھے ہیں ان کا انداز بھی یہی ہے کہ انہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، اپنی معلومات کو اپنے بڑوں سے سنا، انہوں نے اپنے ایک انداز سے سنایا۔ ہو سکتا ہے تاریخ کے بیان کرنے والے جو ہے ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بغض ہو، تو اس انداز سے انہوں نے سنایا ہو، تاریخ لینے والا ان سے وہ قصہ لیا ہو، وہ اپنے دماغ سے ایک انداز لیا ہے اور لکھا کتاب میں دوسرے انداز سے، اور پڑھنے والے اسے تیسرے انداز میں پڑھا۔ تو اتنی غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلطی ہیں تاریخ کے اندر صحابہ کے سلسلے میں، یقیناً غلطی ہیں، یا غلطی نہیں ہے تو کم از کم غلط ہونے کا امکان ہے۔ تو غلط ہونے کے امکان کی چیزوں کو رکھ کر جو صحیح چیزیں ہیں اللہ اور رسول نے جو فرمایا صحابہ کے تعلق سے کہ ان کے بارے میں طعن و تشنیع مت کرو، اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ یہ تمام اگر کوئی اعتراض کرے کہ اس وقت جب حضور تھے صحابہ کے بارے میں قرآن نازل ہوا رضی اللہ عنہم، بعد میں امیر معاویہ فلاں کام کیے، عثمان فلاں کام کیے، یہ کیے، تو اس کا مطلب جو اللہ پر اعتراض کرنا ہے۔ اللہ کو بات کا قصہ معلوم نہیں تھا، موجودہ حالت کو رکھ کر رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل دے دیا۔ جیسے آج کل مدارس میں ڈاکٹر جو ہے پڑھتا ہے کوئی آدمی کالج میں، اور ڈاکٹر پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد اچھے نمبرات میں کامیاب ہوا تو کالج والے جو اسے سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، یہ ماہر ہے، ڈاکٹر ہے، یہ کلینک رکھ سکتا ہے، فلاں فلاں جاب کر سکتا ہے کر کے۔ اس کے بعد حالات ایسے گزری کہ اس نے جو ہے اس فن میں صحیح طور پر تجربہ نہیں کیا، اس کے ہاتھ سے بہت سے لوگ مرے ہیں۔ تب لوگوں پر اعتراض ہوتا، کالج پر اعتراض کرے تو کالج والے کیا کہیں گے؟ بھائی جس وقت وہ پڑھتا تھا وہ اچھا تھا، ہم کو کیا معلوم بعد میں آ کر ایسا بنے گا، اس لیے ہم اس کی سند اب واپس لیتے ہیں۔ تو وہ کالج والوں کو بھی خدا کو کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر یہ کہیں کہ اس وقت حضور کے زمانے میں صحابہ بہت اچھے تھے، اس کے بعد جو ہے حضور کے جانے کے بعد ان کے اندر دنیا کی محبت آ گئی، فلاں آ گئی، فلاں آ گئی، اس لیے وہ ابو رضی اللہ عنہ کے قابل نہیں ہے کر کے بولے، تو اصل میں صحابہ پر نہیں، نعوذ باللہ اللہ پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے بات کا علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نہیں جانتے تھے، دھوکے میں مبتلا ہو کر اللہ نے ان کو یہ اتنی بڑی سند دے دیا، اتنا بڑا ٹائٹل دے دیا ان کو، بعد میں اللہ تعالیٰ کو خود سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ برابر نہیں ہیں۔ تو گویا اللہ پر اعتراض کرنا ہے۔ تو لوگوں میں عرض کرتا ہوں، وہ 10 برتا عرض کرتا ہوں کہ صحابہ پر طعن و تشریح کرنا جو ہے دراصل حضور پر طعن کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنا ہے۔ کیونکہ ہم نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے عمل کرتے ہوئے دیکھا، آپ کو بولتے ہوئے سنا، ہم تو نہیں، لیکن صحابہ جو ہیں ہمارے اور حضور کے درمیان واسطہ ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سمجھا، اللہ نے ان کے بارے میں سرٹیفکیٹ دے دی، یہ لوگ سچے ہیں، حضور نے ان کے بارے میں وارننگ دی، یہ لوگ سچے ہیں کر کے، ان کے بارے میں بغض مت رکھو کر۔ یہ سب ہونے کے بعد جب ان سے کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے وہ یقیناً دینی بات رہے گی۔ رہا ان کا جو اختلاف ہے وہ اجتہادی اختلاف تھا، انشاءاللہ اس کے بارے میں جو جنگ صفین، جنگ جمل وغیرہ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ہو پھر میں کبھی آؤں تو اس کے پیچھے یہودی کا ہاتھ کتنا تھا، ان جنگ کے پیچھے کتنے سال انہوں نے محنت کر کے صحابہ کا دماغ خراب کیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی موقع ہو تو میں بتاؤں گا، اب مجھے وقت نہیں ہے۔ تو صرف صحابہ کی عظمت کو بتانا ہے کہ صحابہ کی عظمت دل میں رکھیں گے تو ہمارا دین باقی رہے گا، ایمان باقی رہے گا۔ جو ہی صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی ہماری عظمت ڈلمل ہو جائے، شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے، ان پر طعن و تشنیع کرے، تو وہ رفتہ رفتہ دوسرے صحابہ تک اسے لے جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ شک و شبہ لے جائے گا۔ اس کے بعد صحابہ کو تو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ان فتنوں کو سمجھو، علماء سے تعلق رکھو، جب تک علماء سے ربط رکھیں گے۔ ہر فتنے کا بانی جو ہے یہ کام کیا ہے، سب سے پہلے اس نے عوام کو، بھولے بالے مسلمانوں کو علماء سے ربط کاٹا ہے۔ یہ رشیا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملک ہے، جہاں امام بخاری پیدا ہوئے، امام بخاری کی جو مسجد ہے، اس وقت جو ہے بیک ہاؤس اتنا بڑا تھا، 500 آدمی بیٹھ کر وضو کر سکتے تھے۔ تو جس مسجد کا ہاؤس اتنا بڑا ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ مسجد کتنی عالی شان رہے گی، کتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے۔ جب یہودی کا تسلط ہوا، مسلمانوں کا ذہن بگاڑنے لگا،
تو سب سے پہلے اس نے عوام کے بھولے بالے لوگوں کے نوجوانوں کے لوگوں کے جو ہے علماء سے ان کا ربط کاٹا. ربط کاٹنے کے بعد جو ہے اپنے جو کمیونزم ہے یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل کر کے علماء سے کاٹ دیا. آخرکار رشیا کی کیا حالت ہوئی، لینن وغیرہ کے آپ حضرات تاریخ میں پڑھے رہے. بہت بری حالت ہوئی. امام بخاری جیسے بخاری جو امام ہیں قرآن کے بعد جن کی کتاب ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، جن کی لقب ہے بخاری شریف کی کہ قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر صحیح کتاب بخاری شریف کی ہے، ان کے یہاں کی حالت ایسی ہے کہ لوگ جو ہے ایمان کو بیچ دیے، ان کے اوپر جو ہے یہودی جو ہے قائع کر کے آپ نے یہ کیا. تو سب سے پہلے وہ لوگ جو ہے علماء سے ربط کاٹا. غلام محمد قادیانی بھی یہی کام کیا، چونکہ وہیں سے پڑھا ہے، وہیں سے تربیت یافتہ ہے اس کی. تو اس نے بھی یہی کیا کہ عوام کو جو ہے مسلمانوں کو علماء سے اس سے الگ کیا. الگ کرنے کے بعد آہستہ سے اسی طرح اس کے بعد جو ہے شکل یہ محمد جون پوری جو مہدوی فرقہ کا بانی ہے سید محمد جون پوری، اس نے بھی جو ہے علماء سے باقاعدہ اس نے کہا کہ جو مہدوی بننا چاہتا ہے، جو میرے مذہب کو پیروی کرنا چاہتا ہے، وہ مدرسے میں پڑھنے والا نہ ہو، علم قرآن اور یہ حدیث جاننے والا نہ ہو، ویسا آدمی میرے پاس آنا ہے. کیونکہ قرآن حدیث جاننے والا جو ہے اعتراض کر سکتا ہے، اس کے مہدی جھوٹے ہونے کا ایک دعویٰ کو جو ہے باطل کر سکتا ہے. تو اس نے علماء کو کاٹا. تو اس کا اثر کیا ہوا لوگوں میں کہ یہ محمد جون پوری امام مہدی ہیں، انہوں نے قرآن اور حدیث سے روکا ہے، اس لیے ہمارے بچوں کو جو ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم نہ دیں. بس انہوں نے تعلیم کو روکا، محمد جون پوری سے ملے، اپنے ایمان کو برباد کیا. آج تک بھی ویسے ہی. تو سید محمد جون پوری بھی یہی کام کیا. غلام محمد قادیانی بھی جو علماء سے ربط کاٹا. اور اس کے بعد جو شکیل بن حنیف اب موجود ہے، وہی بھی جو وہ شکیلی بھی وہی کرتے ہیں. کسی کو اپنے پھندے میں اگر لاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے علماء سے کاٹتے ہیں، علماء ٹھیک نہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. تو یہ علماء سے جب علماء سے ربط ختم ہوگا تو خود بخود جو ہے، کیونکہ مسائل بتانے والے، عقائد بتانے والے، صحیح راستہ بتانے والے یہی ہیں. اگر ان سے ہمارا ربط ختم ہو جائے گا تو ایمان کا نکلنا بھی آسان ہو جائے گا. اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، بجائے فیس بک کے، واٹس ایپ کے، ادھر ادھر دین کو دیکھنے کے، علماء سے، اپنے بستی کے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سے رجوع کرو. اپنے مسائل، گھر کے مسائل، اپنے ذاتی مسائل ان سے پوچھ کر دریافت کرو. بھائی جیسے نیٹ میں، انٹرنیٹ میں، واٹس ایپ میں، فیس بک میں جیسے دین کو بتانے والے بہت سے لوگ ہیں، ویسے ہی وہ لا بتانے والے بھی ہیں. وہ پورے لا جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں LLB میں، وہ تمام لا نیٹ میں ہے. تو چاہے تو اس میں مسئلہ حل کر کے ہم کورٹ میں جا کر بات کر سکتے ہیں نا، اجازت ہے اس کی، کورٹ میں اس کی اجازت دیں گے. وہ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں ہم پڑھ کر جو ہے ہم خود بخود تیاری کر سکتے ہیں. انجینئرنگ ہے، ڈاکٹریت ہے، تو MBBS کی پوری میڈیکل جو ہے وہ پورے کتابیں اس کے اندر موجود ہیں. کیا کوئی آدمی اسے پڑھ کر ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ تو نیٹ سے دیکھ کر کوئی آدمی نیٹ سے مطالعہ کر کے دواؤں کی تجویز کر کے اگر مطب کھول لیا، کلینک کھول لیا، ظاہر بات ہے پولیس نہیں چھوڑے گی اسے. اس نے کہا کہ میں نیٹ سے میں کتابیں پڑھ لیا ہوں، میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا. گورنمنٹ میں اس کے جو ہے اسے تسلیم نہیں کرے گی. تو بیچارہ ایک دین ہے. تو جہاں انجینئرنگ کا اعتبار نہیں، ڈاکٹریت کا اعتبار نہیں، لا کا اعتبار نہیں، ہم نیٹ سے معلوم کر کے ہم اپنے دکان چلا سکتے ہیں. بیچارہ دین ایک ایسا لاوارث بن کر رہ گیا کہ ہم جو چاہے نیٹ میں دیکھ کر فیصلہ کر لیتے. بچے پیدا ہوا، بچے کا نام دے کے نیٹ میں دے کے کوئی ایک نام رکھ دیا، حالانکہ اس کا کوئی تعلق ہے کیا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ جو نیٹ سے تعلق رکھ کر دین کو سمجھنا جو ہے دین کی بربادی کی طرف لے جاتا ہے. علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، اپنے مسئلہ ان سے حل کرو، اپنے گھر کے مسئلے یہ ہے. تو جو میں یہ بات بتا رہا تھا کہ آدمی جو اپنے تاریخ کے اندر اپنے جذبے کو، اپنے معلومات کو، اپنے نظریات کو شامل کر کے غلط تاریخ بتا سکتا ہے. جیسے میں ایک مثال بتایا تھا کیا کہا کر کے، اسی طرح آدمی جو ہے دیکھنے کے اندر بھی جو ہے اس کے نظریات بدلتے ہیں. اگر کوئی آدمی گلاب کی شاخ لے کر آئے، ایک شاخ ہے کانٹوں بھر کر ہے، اوپر گلاب کا پھول ہے، ایک آدمی کے پاس لے کر گیا تو اس نے دیکھا، دیکھ کر واہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات کیسی پاکیزہ ہے، کیسی عظیم ذات ہے، کانٹے کے پودے میں گلاب جیسے خوبصورت پھول کو ہوا ہے. تو اس نے اسے دیکھ کر اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی تسبیح اس نے پڑھی. دوسرا آدمی اسے دیکھا، چونکہ اس کا مزاج پہلے سے خراب، اس نے دیکھا کہ ہاں بھائی یہ پھول کے درخت میں جا کر اتنے کانٹے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا بھی خوبصورت ہے وہ پھول کے درخت، پودے میں جا کر کانٹے کیسے آ گئے. تو گویا اللہ کی کاریگری پر وہ اعتراض کرتا ہے پھول کی شاخ ایک ہی،
دیکھنے والے الگ الگ ہیں، اپنے اپنے نظریات سے دیکھے، ایک نے اس پہ دیکھ کر تسبیح پڑھا، ایک نے خدا کی کاریگری پر عیب نکالا۔ تو اسی طرح تاریخ لکھنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر زمانے کی تاریخ، جو بادشاہان کی تاریخ ہو یا دوسری تاریخ ہو یا صحابہ کی تاریخ ہو، ہر تاریخ لکھنے والا جو ہے خالص تاریخ کو نہیں لکھا، بلکہ اپنے جذبے کو، اپنے نظریات کو، تمام چیزوں کو داخل کر کے لکھا۔ اس لیے جو لوگ صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، وہ تاریخ کو بنیاد بنا کر، انسانی تاریخ کو بنیاد بنا کر صحابہ پر فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تاریخ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے بارے میں بتائی ہوئی تاریخ الگ ہے۔ تو ہم لوگوں کو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ صحابہ کے سلسلے میں اللہ اور رسول کے بارے میں دیکھیں، اللہ اور رسول نے کیا فرمایا۔ میں ابھی جو 20 آیت میں بتایا تھا ان کے بارے میں تحقیق کریں، کون سی آیت میں، کیسے کیسے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی فضیلتیں بیان کی، ہم اس فضیلت کے دھول تک بھی چھو نہیں سکتے۔ ہماری حالت ایسی ہے، ہماری زبان گندے ہیں، ان کے نام تک صحیح لینے کی ہم کو جو ہے صلاحیت نہیں ہے، ویسے گندی زبان سے ہم صحابہ پہ طعن و تشنیع کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کیسے اسے برداشت کرے گا؟ یقیناً یہ جو ہے صحابہ کے شان میں طعن و تشنیع کرنا جو ہے ایمان کے ختم ہونے تک، ایمان کی جڑ کاٹنے تک اسے پہنچا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان تمام کئی باتوں پر سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک صحابہ کی عظمت کو ہمارے دل میں باقی رکھ کر صحابہ کی رہنمائی میں ہم کو کام کرنے کی، چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔